بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ انسانیت اس بلوغ فکری تک پہنچ گئی ہے جس میں اپنی کلچر اور علم و دانش کو دیگر ممالک اور دیگر اقوام تک پھیلا سکے، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا نیو ورلڈ آرڈر کے برخلاف، جس میں ایک ہی کلچر کو زبردستی پوری دنیا پر ٹھونسنے کی ناکام کوشش شیطانی طاقتوں سے ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں یقیناً ٹکراؤ پیدا ہوگا اور نظام عالم میں جنگ و خون ریزی کا ایک سلسلہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بدلے میں جو اقوام اپنے علم اور دانش اور کلچر میں ترقیاں پیدا کر چکی ہو، جس میں کوئی خوبیاں ہو، وہ اپنے اس علم و دانش کو دیگر اقوام کے سامنے پیش کرے اور ان سے شیئر کرے، اور اگر طرف مقابل کے پاس بھی کوئی اچھا علم، دانش، فرہنگ، کلچر ہو، تو اپنے ناقص فرہنگ کو چھوڑ کر اس فرہنگ کی طرف جانا یہ دانشمندی ہے، عقل مندی ہے، اور یہ مناسب کام ہے۔ شاید اسی مت میں بعض ممالک اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اپنے نظام تعلیم کو دیگر ممالک میں ارسال کرے، تاکہ وہاں کے مختلف اقوام اور قبائل ان دانش سے اور اس فرہنگ سے فیضیاب ہو سکے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک رسم کی طرح اور ایک خود کلچر کی طرح موجود ہے کہ مختلف ممالک کے سکولز مختلف ممالک میں کھولے جاتے ہیں، اور وہاں کے عوام کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ان سکولوں میں جو دیگر ممالک کی طرف سے قائم شدہ ہے تعلیم حاصل کرے اور وہاں کے علم و دانش سے فیضیاب ہو۔ اسی طرح سے جمہوری اسلامی ایران کی جانب سے ایک سکولوں کا ایک سلسلہ کوئی تقریباً 1991 سے سکول کوئٹہ میں شروع ہوا، اور اس میں ایرانی کورسز پڑھائے جاتے تھے۔ ایرانی کورسز کے بارے میں اتنا عرض کروں کہ وہ دنیا کے اسٹینڈرڈ نظام تعلیم میں سے ایک ہے، اور اس میں ایسا کوئی مواد جس میں تفرقہ کا باعث بنے یا نفرت انگیزی اس میں پائی جاتی ہے بالکل نہیں ہے۔ معارف اسلامی اور اسلامی ثقافت کا شاخصہ کے طور پر اسے مانا جاتا ہے۔ وہ یہاں پر شروع کیا گیا، جو کہ میرے دانش کے مطابق حکومت سے منظور شدہ، پاکستان کی حکومت سے ہم آہنگی ہوئی تھی اور ان کی اجازت سے سب کچھ ہوا، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور اس میں پڑھنے والے طالب علم اکثر افغانی ہوتے تھے، اور اس میں مدیر گرچہ کہ ایرانی ہوتا تھا، لیکن جو اساتذہ ہوتے تھے وہ پاکستانی یا افغانی ہوتے تھے۔ لیکن اسی ایک مسئلے کو اٹھایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہزارہ قوم کو غیر ملکی حمایت کے الزام میں مبتلا کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ نہیں، ہزارہ قوم پاکستان سے محبت کرنے والی قوم ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہے۔ درنوں کے دنوں میں میں نے مختلف وفود جو آتے تھے ان سے بات کرتے ان کو بتاتا تھا، حکومتی اور غیر حکومتی افراد کو، کہ آپ اگر ایک تحقیقاتی ٹیم بھی اس سلسلے میں بٹھائے تو آپ کو جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں بسنے والے مختلف اقوام میں سب سے زیادہ جس قوم نے پاکستان کی خدمت کی ہے وہ ہزارہ قوم ہے، اپنے اس حجم کی مناسبت سے۔ یعنی جتنی ہماری آبادی اور پاپولیشن ہے، اس پاپولیشن اور آبادی کے حوالے سے سب سے زیادہ خدمت کرنے والی قوم ہماری قوم ہے، اور ہم پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ البتہ ہم چاہتے ہیں کہ عربی بھی سیکھ لے، انگریزی بھی سیکھ لے، فارسی بھی سیکھ لے، مختلف زبان بھی سیکھ لے، اور دنیا کی مختلف کلچروں سے اور
مختلف دانشوں سے ہماری آشنائی ہو ہمارے بچوں کی، اور یہ ایک ناخوشائند بات ہرگز نہیں جس کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ جس طرح کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس ترقی یافتہ دور میں ہم اپنے آس پاس ایک بلند دیوار جس میں ہماری آواز کوئی نہ سنے اور ہم کسی کی آواز نہ سنے تعمیر کرنا مناسب تو نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کچھ اس سلسلے میں نظر کی فراخی کے ساتھ مسئلے کو دیکھنا چاہیے، اور اسی خاطر افغانستان کی جانب سے کوئی 14 سکولز کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے پاک ترک سکولز کا ایک سلسلہ ہے، سعودی عرب کی جانب سے یہاں پر مدارس بھی قائم ہیں اور سکولز بھی چل رہے ہیں۔ برطانیہ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے امریکن لینگویج سینٹرز اور مختلف تعلیمی ادارے موجود ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب انسانی علم و دانش کے سلسلے کو مضبوط کرنا اور مستحکم کرنے کے سلسلے میں یہ چیزیں مفید ہو سکتی ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے دو ملکوں کے درمیان حل ہونا چاہیے۔ حکومت پاکستان اور حکومت ایران کے درمیان اگر کوئی مسائل ہے تو وہ خود حکومتیں ہی آپس میں بات کر لے اور اپنے مسائل کو حل کرے، لیکن جب اس بات کو میڈیا پر لایا جاتا ہے تو اس سے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کورسز میں کوئی نفرت انگیزی یا دہشت گردی یا اس طرح کے کوئی مواد اس میں پایا جاتا ہو۔ جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت درج کیا، مجھے اندازہ بھی ہے اور میں نے بعض کورسز کا مشاہدہ بھی کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یقیناً اتحاد المسلمین اور معارف قرآن اور اہل بیت اور اس طرح سے انسانی تاریخ اور انسانی سماج کے حوالے سے جو علوم مربوط ہے وہ ان مدارس میں پڑھائے جاتے تھے، ان سکولوں میں پڑھائے جاتے تھے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کنفیوژن جو پیدا کیا جا رہا ہے دو ملکوں میں مسائل پیدا کرنے کے لیے، اور خصوصاً ہزارہ شیعہ قوم جو پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہے اور پاکستان کے ساتھ وفاداری ان کی بارہا ثابت رہی ہے، اس کنفیوژن کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم ختم کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔